بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ عید غدیر خم کا کیا مطلب ہے اور اہل سنت کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج مکمل کر کے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام غدیر خم ہے۔ اس جگہ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب حضور نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا نے ایک جگہ مال غنیمت کو تقسیم کیا اور اپنا حصہ بھی نکالا، تو کچھ لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کی اس تقسیم کے اوپر اعتراض کیا۔ نبی پاک کو جب اس چیز کا علم ہوا تو حضور نے اس کو ناپسند کیا کہ علی شیر خدا نے تقسیم کی ہے اور لوگ اس کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں، تو پھر اس مقام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اس سے ایک مخصوص مکتبہ فکر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ السلام نے یہ حدیث ارشاد فرما کر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد حضور حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں اس حدیث میں، اور پھر اسی لیے وہ ہر سال جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو وہ مخصوص مکتبہ فکر کے لوگ ہر سال عید غدیر خم کے نام سے اس کو مناتے ہیں، محافل کا اور مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر حضرت علی شیر خدا کی خلافت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے اہل سنت کے نزدیک اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ مولا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب جانشین نہیں ہے، اس کا مطلب حکمران نہیں ہے، اس کا مطلب امیر المومنین نہیں ہے، چونکہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ پورا قرآن دیکھ لیں، احادیث کا ذخیرہ دیکھ لیں، اور عربی ادب کو، عربی لغت کو دیکھ لیں، کسی جگہ پہ مولا کا لفظ خلیفہ کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں، جانشین کے بارے میں، ولی کے بارے میں، والی کے بارے میں یہ استعمال نہیں ہوتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا مطلب ہے محبوب، پسندیدہ، دوست۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کی تقسیم پہ اعتراض کیا تو حضور کو یہ بات پسند نہ آئی، اور حضور نے حضرت علی کی محبت کو اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا، یعنی جو مجھے محبوب رکھنا چاہتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے گا، جو مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے اسے علی سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ تو اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا کی مودت کو، آپ کی محبت کو، آپ کے ادب کو، آپ کے احترام کو، آپ کی عزت کو کل مسلمانوں کے اوپر واجب اور لازم قرار دیا ہے، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ حضرت علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے پیار، ان کا احترام، ان سے مودت یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور حضرت علی سے معاذ اللہ کینہ رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ بس
اس کا یہ مطلب ہے من کنت مولا فعلی مولا کا، کہ حضرت علی حضور کے بڑے قریب ہیں اور آپ کی محبت ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اب اس حدیث کو آڑ بنا کر مخصوص لوگوں کا حضرت علی کی خلافت کا دعویٰ کرنا اور خلافت کا اعلان کرنا اور یہ کہنا کہ اس میں حضور نے حضرت علی کی خلافت کا ذکر کیا ہے، یہ بالکل حقیقت سے دور بات ہے۔ اس لیے کہ اگر یہاں حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو اس کا بہترین موقع حج کا موقع تھا، میدان عرفات میں جب 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کا جمع غفیر تھا، اس مقام پہ حضور اعلان کرتے حضرت علی کی خلافت کا، مگر وہاں اعلان نہیں کیا، چونکہ مقصود ہی حضور کا یہ نہیں تھا۔ واپس مدینہ جا رہے ہیں، راستے تھے، صحابہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی بستیوں میں جانے لگے، تو اس مقام کے اوپر تو بہت مختصر سے اور تھوڑے سے صحابہ موجود رہ گئے تھے، تو خلافت کا اعلان ہی مقصود ہوتا تو وہ مجمع عام میں کیا جاتا، وہاں نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قطعی طور پہ خلافت کا اعلان نہیں تھا، حضرت علی کی محبت کا بیان، حضرت علی کے مودت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ ھذا ما فہمت واللہ اعلم بالصواب۔